تو معاف کرنا اور معافی چاہنا دونوں ہی اعمال افضل ہیں، اور کسی سے معافی نہ مانگ سکنا یہ تکبر کی علامت ہے، ایگوسٹک ہونا ہے، اور یہ جو دل کے اندر کینہ بڑھ جاتا ہے، بغض بہت شدید ہو جاتا ہے، لوگ جیلس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. یہ جو اینگر ہے نا، اسی کی اگلی صورتیں ہیں نا، کہ یہ اینگر پھر کوئی ایسا تو نہیں رہتا کہ وہ یعنی صرف یا ایک وقت کا اینگر ہو، وہ تو پھر دل کے اندر بس رچ بس جاتا ہے، اسی لیے تو فرگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتا. شفاف دل کے لوگ جنت میں جائیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو گناہوں کی دلدل بنا لیتے، پہاڑ گناہوں کے لگا لیتے. ایک شخص کے بارے میں ایک بات دل میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں اکثر کبھی جائیداد کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر کیسے اس کو دیکھا جائے اور معاف کیا جائے؟ کہ یہ تو آگ کے انگارے ہیں نا، ماں باپ کے لیے بھی، اور پھر جو پیچھے والے ہیں جو دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور دنیا میں بھی اس کا بدل سامنے آئے گا اور آخرت میں بھی. تو یہ دوسروں کو قوا انفسکم و اہلیکم نارا والی بات، حیات سے سبق لینا چاہیے. اور آپ ایوری ٹائم جب آپ کو غصہ آئے آپ طے کر لیں، سیرت کی کوئی کتاب پاس رکھیں اور آپ اسے پڑھتے رہا کریں. ہر روز پڑھیں گے، واقعات پڑھیں گے. کچھ اگر کتاب پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے آپ کوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ چیزیں سننا شروع کر دیں، کہ آپ یہ طے کریں کہ میں نے وہ چیزیں سننی ہے، میں نے سیکھنا انہی سے، کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ ہے، میں اس سب کچھ کو کیسے ٹھیک کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ یہی بتایا کہ آپ علم حاصل کریں اللہ کی کتاب کا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہی نازل کیا آسمانوں سے ہماری زندگی کی خوبصورتیوں کے لیے، ہماری زندگی کے سکون اور کنٹینٹمنٹ کے لیے، کہ ہم وہ پڑھیں، ہم اپنے رسول کی حیات کو اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. تو اس لیے نہیں ہے کہ سب کچھ وہ الگ رہے، ہماری زندگی الگ، اور ہم اپنی پریشانیوں میں رہیں اور زندگی میں وہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہم اپنے رسول کو فالو کر سکیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. استاذہ منال منیر پوچھ رہی ہیں کہ معاف کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے، خاص طور پر جب کسی نے بار بار دل دکھایا ہو. بعض اوقات غصہ وقتی نہیں ہوتا بلکہ دل میں رنج اور کینہ بن کر رہ جاتا ہے. اس کیفیت سے نکلنے کے لیے قرآن و سنت کیا رہنمائی دیتا ہے؟ میں رسول اللہ کا ایک ٹریٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے یہاں تو یعنی غصہ پالنا اور غصے کا اظہار کرنا، قتل و غارت گری اتنی عام تھی. وہ حالی کہتا ہے نا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی صرف پانی لینا، صرف گھوڑا کسی جگہ باندھا، اس کے اوپر جنگیں چھڑ جاتی تھیں. اور عربوں کے تاریخی ریکارڈ پہ 1700 وارز کا تذکرہ ملتا ہے. 1700، پاکستان کی 3 جنگیں ہوئی نا، اور 1700 جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے. اور ایک وہ جو نسل در نسل چلتی تھی، ایک جنگ جو ہے جنگ باس 120 ایئرز، 120 سال جاری رہی، اور نسلوں کی نسلیں کٹ گئی. اتنا غصے کہ وہ تیز تھے. اب رسول اللہ ان کو سکھا رہے ہیں کیسے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جس نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا وہ اس کو دیکھ لے. اب اسے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا. لوگوں نے دیکھا. اب دیکھیں ذہن اثر قبول کرتے ہیں. آپ نے بھی چھوڑ دی بات. دوسرا دن آیا، پھر آپ نے کہا جس نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا وہ اس کو دیکھ لے. پھر بات گزر گئی. تیسرا دن ہوا، آپ نے پھر وہ شخص گزرا، آپ نے پھر کہا جس نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا وہ اس کو دیکھ لے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو یہ کیا کام کرتا ہے کہ اس کو رسول اللہ نے یہاں کوٹ کیا ہے کہ یعنی یہ جنتی ہے اور جو بھی جنت جانا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھے. وہ ان کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ میرے والد جو ہے نا وہ یعنی اس وقت مجھے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہ رہے، آپ مجھے کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ. دن میں دیکھا، رات میں دیکھا، ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا. جب 3 دن گزر گئے تو کہنے لگے
بھائی میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ نے آپ کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو میں نے تو نہیں دیکھا، آپ تو صرف وہ نمازیں پڑھتے جو ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ تو یعنی کوئی فرض کاموں کے علاوہ جو آپ فرائض ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہو. تو آپ کی زندگی میں نے کوئی خاص بات دیکھی نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کیوں کہا؟ کون سا ایسا کام ہے جو ہمارے سے چھپا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سچ ہے کہ میں بہت زیادہ نوافل ادا نہیں کرتا، میں بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا فرض کے علاوہ، لیکن میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتا. شفاف دل کے لوگ جنت میں جائیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو گناہوں کی دلدل بنا لیتے، پہاڑ گناہوں کے لگا لیتے. ایک شخص کے بارے میں ایک بات دل میں آئی، رکھ لی دل کے اندر. اچھا وہ دل میں رکھنا اتنا مشکل کام ہے کیونکہ اس کو سوچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بارے میں غصہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بڑھتا بڑھتا اور غصہ بڑھ گیا کیونکہ اس نے گرو کرنا ہے نا. تو آپ پالنی پڑتی ہے باقاعدہ. جی دشمنی پالنی پڑتی ہے، دشمنی پالنی پڑتی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. ریلی محبت کو گرو کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا زیادہ نفرت کو اور دشمنی کو گرو کرنا مشکل کام، کیونکہ ہر دم اسے سوچیں پھر جلنا پڑتا ہے، اس میں کڑنا پڑتا ہے اور اس کے تذکرے کرنے پڑتے ہیں. پیٹھ پیچھے غیبت کرو، سامنے تانے دو، پھر وہ بات بڑھے، پھر اور بڑھے، پھر اور بڑھے، حتیٰ کہ دل کے اندر کینہ بڑھ جاتا ہے، بغض بہت شدید ہو جاتا ہے، لوگ جیلس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. یہ جو اینگر ہے نا، اسی کی اگلی صورتیں ہیں نا کہ یہ اینگر پھر کوئی ایسا تو نہیں رہتا کہ وہ یعنی صرف ایک وقت کا اینگر ہو، وہ تو پھر دل کے اندر بس رچ بس جاتا ہے. اسی لیے تو فرگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کلیٹر سے اور اس یعنی صورتحال سے نکالنا ہے، ریسکیو کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کریں ان سوچوں سے اور اپنے آپ کو اس برے طریقے سے یعنی ایسے مقام پر نہ رکھیں کہ گاربیج ان گاربیج ان گاربیج ان، اور جب نکلے تو گاربیج آؤٹ. تو آپ کی زبان سے بھی گاربیج نکلے، آپ کی آنکھوں سے بھی گاربیج نکلے، آپ کے یعنی ہر طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گندگی پھیلتی چلی جائے. تو آپ یہ تو مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آج جا کے آپ ضرور سوچئے گا کہ میرے دل میں کس کس شخص کے بارے میں اچھی باتیں نہیں ہیں. آپ سوچیں گے تو شروع میں کوئی بات نہیں آپ کے ذہن میں آئے گی، پھر آہستہ 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 کوئی باتیں آئیں گی. اچھا آپ پرسن وائز سوچیں گے تو آپ کو اچھا فلاں وقت پہ اس نے یہ کہا تھا، تو وہ آپ کی یاد، آپ کی میموریز. سوچیں میموریز چلاتے ہیں نا انسان کو، آپ کے ہاتھوں میں جو گیجٹس ہیں اس کے اندر میموری ہوتی ہے، تو جو میموری آپ نے رکھی ہوئی ہے اسی میموری نے آپ کی پرسنالٹی بنانی ہے نا، مزاج بھی اسی طرح کا بنے گا. تو وہ جو اپنا یہ میموری کارڈ ہے نا آپ کا، تو اس میں اس کو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں بھری ہوئی ہیں. تو جو اچھی میموریز نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں شفاف دل کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے ان کو دل سے نکالنا، مجھے نہیں پتا کہ اب یہ رکھا گیا، یا اللہ میرے دل کو پاک کرنے کے لیے تو میری مدد کر دے. رسول اللہ کیسے دعا کرتے تھے اپنے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی؟ آپ نفاق سے بچنے کے لیے، شقاق دل کی سختی سے بچنے کے لیے اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کینے سے، بغض سے، حسد سے اور اسی طرح یعنی بدگمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ معاف کرنے میں دقت نہیں ہوتی، لیکن معافی مانگنی جو پڑے تو بڑی دقت ہوتی. دیکھو یہ بیٹا بات یہ ہے کہ اعتراف کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ جو آپ نے اعتراف کیا نا، بیسیکلی یہ کس وجہ سے؟ سیلف لو کی وجہ سے. یہ دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک رحمان کا راستہ ہے جو رسولوں کا راستہ ہے، دوسرا شیطان کا ہے. تو یہ شیطان کا راستہ ہے. یا محمد رسول اللہ کو فالو کریں گے یا ابلیس کو. ابلیس سے معافی نہیں مانگی گئی تھی،
ورنہ آدم علیہ السلام نے تو معافی مانگی نہیں تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، تو آدم علیہ السلام نے تو معافی مانگی تھی. آدم کی بچی کو، آدم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے اس کو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مجھے معافی مانگنے کی توفیق عطا کر دے. تو معاف کرنا اور معافی چاہنا دونوں ہی اعمال افضل ہیں، اور کسی سے معافی نہ مانگ سکنا یہ تکبر کی علامت ہے، ایگوسٹک ہونا ہے. اور یہ جو ایگو کا سلسلہ ہے نا، یہ دراصل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو شیطان. تو اس کے لیے کیا ٹپ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے ہو چکیں اب اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور آئندہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ سوچ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی بری بات دل میں نہیں رکھنی، کہ اللہ مجھے بچا لے کہ میں اپنے دل کو ایسا سٹور نہیں بنانا چاہتی جہاں پہ صرف گندگی ہو، کہ میں نے ایسی باتیں نہیں رکھنی، میری مدد فرما. اور آپ کانشیسلی بلاک لگائیں. جب بھی کسی کے بارے میں بری بات آنے لگے، اللہ کے حوالے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. سوچا ہی نہیں، تذکرہ نہ کرے، کیونکہ پھر وہ میموریز جو ہے نا وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں. یعنی کہ ہم جب معاف کر بھی دیتے ہیں تو وہ پرانی یادیں ہمیں ہماری غلطی پہ جھکنے نہیں دیتی. ظاہر ہے، اور زیادہ یعنی وہ یادیں جو ہے انسان کو جو ہے وہ خود بخود نہیں آتی. ابلیس اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، پاپ اپ ہوتی ہے اندر سے، ایک دلیل، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر کہاں سے معافی مانگی جائے؟ پھر تو لگتا ہے ہم کامل ہیں، ہمارے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے ہی دوسرے کی. تو دیکھیں دنیا میں ہوتا کیا، بلیم گیمی تو ہوتی ہے. اپنا قصور انسان تسلیم نہ کرے تو دوسرے کو معاف کرنے کو پھر جی کیسے چاہے گا؟ تو آپ نے ایک کام تو کر لیا کہ میرے سے معاف نہیں کیا جاتا. اب دوسرا دعا کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے دل کے اندر نہ رکھیں تو انشاءاللہ معاف کرنا مشکل نہیں لگے گا. معاف کرنا مشکل نہیں، معافی مانگنا بھی مشکل نہیں لگے گا. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سوال ہے کہ صلہ رحمی کا جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے، کہ اس کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں اکثر کبھی جائیداد کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر کیسے اس کو دیکھا جائے اور معاف کیا جائے؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری چیزوں پہ معاف کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے یہاں جب انہیں جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تو ان کو اس بات کا غم بھی بہت ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ غصہ بھی بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ آخر ان کی ہستی کو ہی ختم کر دیا گیا کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بھائی تو حصہ لے لیں، اور غیر خاندان سے، اپنے خاندان سے آنے والی لڑکیاں تو اس حصے میں شامل ہو جائیں، لیکن اپنے ہی باپ کی دوسری اولاد جو بیٹیاں ہیں ان کو حصہ نہ ملے. تو نیچرلی برداشت کرنا ڈیفیکلٹ تو ہے، لیکن اگر ہمت ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھا لیجئے. یعنی حل اس کا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کا شیئر دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیے، وراثت کے حوالے سے، کہ یہ تو آگ کے انگارے ہیں نا، ماں باپ کے لیے بھی، اور پھر جو پیچھے والے ہیں جو دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور دنیا میں بھی اس کا بدل سامنے آئے گا اور آخرت میں بھی. تو یہ دوسروں کو قوا انفسکم و اہلیکم نارا والی بات، اور یہ بڑی سچی بات ہے. اپنے اندر کی آگ سے بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی اس وجہ سے نہیں تکلیف فیل کرتا کہ کسی نے حق نہیں دیا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ آپ کو عزت نہیں دیتے جس کی آپ مستحق ہیں، آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ کے بارے میں آپ کی امیج بریکنگ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں جو ہے وہ یعنی بیٹھ کے پیچھے سے بیک بائٹنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے اشاروں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کے لیے بیئر کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. ایک لمحے کے لیے آپ کہہ کے دیکھیے
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا اللہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا کہ عزت بھی آپ کے ہاتھ میں، ذلت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس معاملے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی انسان کے لیے سعادت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حوالے کریں تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے الحمدللہ. اور باقی یہ کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں اور رشتہ داری کی خاطر کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی میں وہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کروں گی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو میرے لیے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. تو جو آپ کو محروم کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یعنی بدلہ نہ لیں. اور پھر اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کو یعنی عطا کرتا ہوں تو وہ مجھے محروم کرتے ہیں. اس نے کافی ساری چیزیں گنوائیں تو رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ باتیں واقعی سچ ہیں جو آپ کہہ رہے ہو تو آپ اپنے رشتہ داروں کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو. تو آپ دیکھیں انسان کو خود ہی سکون مل جاتا ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ لینے والے، کہ میں تو اللہ کے حوالے کر کے تو ان باتوں کو ڈسکس نہ کریں، اپنی اولاد کے ذہنوں کو بھی خراب نہ کریں. رشتے خراب کرتا ہے انسان. حق تو جو مارا گیا وہ مارا گیا لیکن رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے جی تو اصل پوچھ جو ہماری ہونی ہے وہ حق تو شاید ہمیں اگر نہیں ملتا تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے ہی دیں گے، لیکن جو قطع تعلقی ہے اگر ہم وہ کر لیں گے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے. تو وہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے. وہ اس اللہ لیے کی کہ خاطر چھوڑ قطع رحمی کرنے والا تو جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. سوال یہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود اینگر اسٹریس اینڈ اینزائٹی اسپیشلی ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. دس ایشو از ناٹ ریئلی ایڈریسڈ much, but medical colleges are one of those with the most toxic double-faced people. Yani ہر ایک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا. And after dealing with all those stresses, when you come back home and your parents, instead of talking to you and listening to you, keep ignoring and scolding you for little things. پھر یہ ہے کہ جو باہر سے اسٹریس لے کے آ رہے ہیں وہ ایک الگ ہے، لیکن جب گھر آ رہے ہیں تو پیرنٹس کا یہ رویہ. تو سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈز one deal these two places, studies, university, mates, parents, and you have to keep pretending in front of those who have hurt you as if you are okay. اقبال کہتا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. کہتے کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. دیکھیے زندگی کی شب تاریک یہ ہے کہ انسان کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے تعلقات ہیں. انسان ان سب کے درمیان پرسکون رہنا چاہتا ہے. انسان نے اس کو روزی بھی چاہیے، اس کو اپنی نیڈز کو، بایولوجیکل نیڈز ہیں ان کو بھی فلفل کرنا ہے. انسان نے جو زندگی زمین پر گزارنی ہے وہ چاہتا ہے کہ اطمینان والی زندگی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلی چیز جو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا پرپز آف لائف کیا ہے، وہ یہ جانے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انسٹرکشن مینول بھیجا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اگر آپ کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر خالق کے دیے ہوئے طور طریقوں کو نہیں سیکھا تو پھر سوسائٹی میں تو بہت کچھ ہے نا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی پھر کس طریقے کے مطابق چلیں. جس بھی طریقے کے مطابق چلیں گے فطرت کے خلاف ہی ہوگا، کیونکہ جس نے اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. تو جس نے پیدا کیا ہے نا، ہم اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کیا. ہمارا ایک ڈیزائنر ہے جس نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے.
وہ ہمارا کریٹر بھی ہے, ہمارا ڈیزائنر بھی ہے. تو اپنے اس ڈیزائن کو اسی سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی بسر کریں. تو اس نے اپنی کتاب اس لیے نازل کی ہے, اس کے بارے میں ہم یہ روش کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے علوم حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کا علم ہی حاصل نہ کریں. تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنی ساری باتوں میں یقیناً کرائسس ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں کرائسس سے نکالے, لیکن یہ کہ ان جیسے لاجیکلی, جیسے سائنٹیفکلی انہوں نے دوسرے علوم حاصل کیے ہیں, ایسے اپنی زندگی کا علم بھی جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے, اس علم کو حاصل کریں. اس کے لیے باقاعدہ طور پر وقت نکالیں, اسے سیکھیں, آن لائن آن سائٹ جیسے بھی اللہ تعالیٰ موقع دے. سیکھیں گے تو انشاءاللہ چینج آئے گی. کل بھی لوگوں کے دل دکھتے تھے, کل بھی لوگوں کی زندگی میں مشکلات تھیں, تو وہ جیسے کل تبدیلی آئی تھی نا, چینج آج بھی ویسے ہی آئے گی. مجھے امام مالک کی بات یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی, اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی. تو قرآن و سنت سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. اور نیچرلی بہت کچھ ہے اینگر کے لیے, اینگر مینجمنٹ کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی کتاب سے, تو اللہ کے ڈیزائن کو سمجھ لیں گے تو مشکل نہیں ہے, انشاءاللہ آسانی ہو جائے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ وقت بھی ختم ہو ہی جاتا ہے تقریباً, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے ان نشستوں کو نفع مند بنائے, اور ہم جو اپنی زندگی کے لیے سیکھ رہے ہیں اس میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کو